انسان میں روح موجود ہے تو جانوروں میں بھی تو ہے، تو اگر انسان کی روح اس کے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جانوروں کی روح ان کے جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی بھی ہو جانی چاہیے۔ روح کیا چیز ہے؟ اس کے کئی درجات ہیں۔ روح تو اصل میں قرآن مجید میں اس طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جان دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں۔ تو اب شعور کی سطح کی چیز اگر دی گئی ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، جنات کے ساتھ ہے۔ اگر ایک جبلی نوعیت کی حیات عطا ہوئی ہے جس میں اتنا ہی شعور ہوتا ہے جتنا اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، اس کے لحاظ سے ہے۔ یہ سب کچھ کہاں جاتا ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی خبر ہمیں دی ہے اس تک ہم محدود ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ جنات کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ ہیں ہی سراپا روح، تو اس لیے وہاں تو کوئی دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہ گئے جانور، تو ان سے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سب کو بھی اٹھا کھڑا کیا جائے اور وہ جنت میں اسی طریقے سے لوگوں کے لیے نظر نوازی کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آخر جنت کو ان خوبصورتیوں سے خالی تو نہیں کر لے گا۔ اچھا خان صاحب، جب کہا جاتا ہے دنیا کے اندر ظاہری بات ہے جو چھوٹی عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں اسی صورت میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی عین ممکن ہے اگر میرا کوئی پیٹ ہے، میرا کوئی پالتو جانور ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اللہ سے تقاضا کروں تو وہی اللہ مجھے جنت میں دے دے۔ وہ تو اصول بتا دیا گیا نا کہ جنت میں جو انسان چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جنت کی اصل تعبیر یہ ہے۔ اس میں اگر فہرست ایک لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تو پھر تو وہ محدود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو لامحدود خبر دے دی ہے، جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا وہاں۔ ٹھیک، یہ سوال ہم سے بڑا دلچسپ کہتے ہیں کہ ریاست اگر فرد کو زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتی، زبردستی روزہ رکھوانا غلط ہے، تو اس سے زبردستی سگریٹ پینے سے روکنا بھی تو غلط ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کے لیے آزار کا باعث بنتی ہیں، ان سے ریاست کو روکنے کا حق ہے۔ ریاست کا دائرہ اختیار دو ہی چیزیں ہیں: میرا کوئی عمل دوسروں کی حق تلفی کا باعث بن رہا ہے یا ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تمباکو نوشی ہے اس کے بارے میں دنیا میں اس پر کم و بیش اجماع ہو چکا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرا کوئی شخصی معاملہ نہیں رہتا۔ میں جب دھواں بکھیرتا ہوں تو اگر میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو دنیا کو آزار پہنچا رہا ہوں۔ دنیا کو آزار سے بچانے کے لیے ریاست کو مداخلت کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک، آخری سوال آج کی نشست کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبانی سنا، قرآن مجید کے موضوع کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی وہ دعوت کے مراحل جو پیغمبر کو اپنی قوم کے دوران پیش آئے اس کا ایک ردات قرآن مجید میں ثبت کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں سمجھنے سے میں قاصر، اس لیے قرآن مجید تو اپنے آپ کو ہر جگہ ہدی للمتقین کہتا ہے، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ہدایت تو وہ اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے، یعنی اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کس طرح بیان ہوئی ہے، وہ انذار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔